جب کوئی شخص اس اللہ اللہ میں یہاں تک پہنچتا ہے، اس کے نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اس کے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، تو کسی کے دل پر لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا، اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ خبر اخباروں میں بھی آئی تھی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے، لوگوں کو نظر آتا، تب ان کو نقش بندی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور جس کے دل پہ لفظ اللہ لکھ دیا گیا، قرآن مجید فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ مدینہ شریف درج ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں خانہ کعبہ بس جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن، موکل، ملائک وغیرہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، کیونکہ سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں۔ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے سینے میں خانہ کعبہ بسا تو اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا کہ جا کے اس کا طواف کر، اور تبھی مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ کعبہ 1000 کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اور شاہ منصور وہ بھی یہی کہتے سولی چڑھ گئے۔ وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں تو اس کعبے کو بچا، تو بہتر ہے وہ کعبہ تیرے پاس آئے۔ اور انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے حبل الورید کہ میں ان کی شارک کے بھی نزدیک ہوں۔ ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے نہیں۔ علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے، ہم شراب پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ جب تو شارک کے نزدیک ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ تو بھی شامل ہے۔ اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا۔ پھر انہوں نے یہی راز کھولا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے شارک کے نزدیک ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں بسا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہی کے لیے حدیث ہے، انہی لوگوں کے لیے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جب کوئی شخص یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، وہ پہلا درجہ مسلمان کا ہے۔ مسلمان میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن میں کوئی فرقہ نہیں ہے، مومن سارے بھائی بھائی ہیں۔ مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، نہیں، سورۃ حجرات میں مومن کی تشریح ہے۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ یہاں تک جب کوئی عام آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور کہلاتا ہے۔ لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن یہاں تک جو آدمی عام پہنچ جائے وہ بھی نور کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی عالم ہو تو پھر وہ نور علی النور کہلاتا ہے۔ انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، اور واقعی ان عالموں کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ اور جو اس علم باطن کے بغیر عالم ہے وہ تو مشکوک ہیں۔
وہ تو جدھر منافع دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ ہو گئے. اب یہ قلب کی صفائی، اس کے دو طریقے ہیں. یا تو ذاکر قلبی ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، اس کا دل منور ہو جائے گا. یا کسی کامل کی نظر میں ہو، اگر کامل کی نظر میں ہے، اس کا مرشد کامل ہے، تو وہ اگر ذکر بھی نہیں کرتا ہے تو اس کامل کی نورانی نظر اس کے قلب کو منور. اور جو لوگ کہیں بیت بھی نہیں ہیں، کاملین کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کی قلب کی صفائی کیسی ہوگی؟ ان کے لیے حدیث شریف ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہی ہے. اس کا مرشد شیطان ہی ہے. ان کے دلوں میں اللہ اللہ نہیں جا سکتا. جب اللہ اللہ نہیں جا سکتا تو مخالف چیزیں، شیطانی چیزیں ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں. شیطانی چیزوں کے ان کے دلوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ مومن تک ہے. یہ جو مدارج ہیں یہ مومن تک ہیں، ولایت اس کے آگے. اب ولی لوگ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتی. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. خواہ ہندو کا بچہ ہوا. یہاں سکرنڈ کے پاس کوئی گاؤں ہے، تو وہاں ایک ہندو کا بچہ تھا، 3 سال اس کی عمر تھی. اس کے ایک آنکھ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک آنکھ پہ خانہ کعبہ تھا. بہت سے لوگوں نے اس کو جا کے دیکھا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے ہندو کا بچہ یا سکھ کا یا مسلمان کا، وہ ولایت کا راز لے کے آتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ سکھوں ہندوؤں کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. سبحان اللہ. ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں. ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں. وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی. اللہ 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 لا الہ الا. اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے. ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش